السلام علیکم ناظرین۔ تازین حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر استعمال گھوڑا ذوالجناح کہاں سے آیا اور کہاں گیا؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ اے لوگو، حسین ابن علی علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کے پیچھے چلتے جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حسین ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے یہ لقب دیا تھا، اور بعض مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونانی کون کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، اسی گھوڑے کی نسل سے ذوالجناح ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے براق کی طرح خدا نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت اطہار کی خدمت پر مامور تھا، اور اپنے فرض کی تکمیل کے لیے 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشورہ کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کی صورت میں اس فرشتے کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح قدرت کے مطابق واقع کربلا کا گواہ ہے۔ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ رہوار حسینی گھوڑا نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ ناظرین، ذوالجناح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ ذوالجناح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت رما کو اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا۔ رسول خدا نے سودا بنت رما کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ جہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کی سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفہ پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں اور مہم جوؤں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر مافوق الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارندوں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس میں سوار ہونے میں ناکام ہوئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک تمام راستے میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو میں رکھتے۔ جب اس منہ زور گھوڑے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب دیا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا کائنات کو دے دی۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑے جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر گروہ کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔
ذوالجنا کا رنگ داغ موتی کی طرح سفید تھا، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ ذوالجنا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں قدرت کا راز یہ ہے کہ آئندہ جب بھی ذکر ذوالجنا ہو فقط راہوار حسینی کی وجہ سے نہ پہچانا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہو تو یاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تازہ ہو۔ اور ذوالجنا کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور پھر امام حسن علیہ السلام، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے سواری کی۔ ذوالجنا، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً بھجوائے تھے، اور یہ گھوڑے رسول اللہ کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت و امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں نظر انداز نہیں ہوتی، اسی لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑا اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو یمن کے بادشاہ سیف بن گزدن نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ بادشاہ یمن کی خواہش تھی کہ آپ ان گھوڑوں کو اپنے پوتے کو دے دیجیے گا، وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وہ گھوڑے اپنے پوتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمسنی کے عالم میں باری باری ہر گھوڑے پر سواری کی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، اور ایک کا نام ذوالجنا رکھا، ایک کا نام تاویہ رکھا۔ سیف بن ذییزن نے گھوڑا دینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی دعا کی التجا کی تھی۔ ناظرین، بعض مورخین کہتے ہیں کہ ثقب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور گھوڑا ہے اسی کو ذوالجنا کہتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجنا کا اصل نام مرتجز تھا۔ چند مورخین کے نزدیک عقاب اور ذوالجنا ایک ہی گھوڑے کے 2 نام ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناح نام کا ایک گھوڑا تھا جسے بعد میں ذوالجنا کہا جانے لگا۔ سید جعفر الزمان نقوی لکھتے ہیں کہ حمیری خاندان میں سے بازان تبع یمن تھا جو کہ سیف بن گزین کی اولاد میں سے تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ خسرو پرویز کے پاس پہنچا تو اس نے گرامی نامہ کی کوئی عزت نہیں کی، اور ساتھ ہی بادشاہ یمن بازان کو خط لکھا کہ تجھے معلوم ہوگا کہ عرب کی بنجر زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے، وہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے داعی ہیں اور ایک نئے دین کی ترویج فرما رہے ہیں، تو انہیں گرفتار یا شہید کر کے ان کا سر اطہر میری طرف روانہ کر۔ جس وقت یہ خط بازان کو پہنچا تو اس نے یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کی کہ آپ مجھے آگاہ فرمائیں میں اس کا جواب کیا لکھوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً اسے آگاہ فرمایا کہ تمہیں اب جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، جواب اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، خسرو پرویز کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی 2 دن بعد یہ خبر تیرے پاس پہنچ جائے گی، یہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ جب خسرو پرویز قتل ہوا اس کی اطلاع بازان کے پاس حسب فرمان پہنچ گئی۔ اس وقت بازان نے بارگاہ رسالت میں عریضہ لکھا کہ آپ کا مذہب قبول کر چکا ہوں۔ چند دن بعد بازان کا انتقال ہوا تو اس کے بڑے بیٹے شہر بن بازان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ شہنشاہ انبیاء کو تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی دل شکنی کرنا مناسب نہیں ہے، آپ یمن تشریف لے جائیں۔ جس وقت امیر کائنات یمن تشریف لے گئے تو شہر بن بازان نے شایان شان استقبال کیا اور اپنے محل میں لے گئے۔ امیر کائنات نے 1 ہفتہ وہاں پہ قیام فرمایا اور تمام اہل یمن اسلامی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہے۔ 1 ہفتے بعد امیر کائنات نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ واپس روانہ ہوئے تو شہنشاہ یمن شہر بن بازان نے بہت سے تحفے بارگاہ میں پیش کیے۔ ان تحائف میں ایک گھوڑی بھی شامل تھی جس کے بارے میں شہنشاہ یمن نے عرض کی کہ آقا ہمارا حمیری قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے، عرب کی اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں، انہی میں سے ایک یہ گھوڑی بھی ہے۔ امیر کائنات نے شہر بن بازان سے فرمایا کہ ہم وہ گھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر بن بازان کے حکم پر اس کا ایک غلام گھوڑی دربار کے باہر لے آیا۔ امیر کائنات نے باہر جا کر گھوڑی کو دیکھا
اور دریافت فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ شہر بن بازان نے بتایا کہ اس کا نام مجلی ہے۔ امیر کائنات نے اس غلام سے فرمایا ذرا اس کو ہمارے سامنے دوڑاؤ تاکہ ہم اس کے قدم دیکھیں۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اس دوران امیر کائنات علیہ السلام نے نگاہ فرمائی، گھوڑی 4 قدم چلتی ہے، پھر پیچھے دیکھتی ہے اور بوجہ فراق ہنہناتی ہے، پھر چند قدم آگے چلی، پھر ہنہناتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ امیر کائنات نے شہنشاہ یمن کی طرف دیکھ کر فرمایا اس گھوڑی کے انداز بتاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کیا واقعی اس کا کوئی بچہ پیچھے ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور واقعی اس کا ایک بچہ ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا وہ تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ شہنشاہ یمن نے کہا حضور ہمیں دینے سے انکار تو نہیں، لیکن اس کا بچہ بیمار ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا بتاؤ کیا بیماری ہے؟ شہنشاہ یمن نے عرض کیا حضور ہمیں خود نہیں معلوم اسے کیا بیماری ہے، لیکن اس کی عادات بہت عجیب ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا ہمیں تفصیل بتاؤ۔ اس نے کہا آقا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کیا بیماری ہے، مگر جس دن سے پیدا ہوا ہے ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ 3 دن تک اس نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو برستے رہتے ہیں۔ جس وقت سخت گرمی ہو، ہمارے شہر سے دور ایک ریت کا ٹیلہ ہے، جب گرم لو چل رہی ہوتی ہے، زمین گرمی سے جل رہی ہوتی ہے تو اکثر زوال آفتاب کے وقت وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، دانا پانی چھوڑ کر دوڑ جاتا ہے، گرم ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر پہلے دائیں پہلو پھر بائیں پہلو گرم زمین پر سوتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مدینے کی جانب منہ کر کے 3 مرتبہ ہنہناتا ہے، پھر دوڑ پڑتا ہے۔ شہنشاہ یمن جب تفصیل بتاتا رہا، امیر کائنات علیہ السلام روتے رہے، پھر فرمایا شہنشاہ یمن وہ تو ہمارے کام کا ہے، چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا حضور وہ اب بھی اسی ٹیلے پر ہوگا۔ امیر کائنات علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لائے، ریت کے ٹیلے پر دیکھا تو وہ دائیں پہلو کے بل سویا ہوا تھا۔ مولا کائنات جب اس کے قریب آئے تو وہ مولا کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے دوڑ کر حضور کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، درد کے دریا نے صبر کے بند توڑ کر بہنا شروع کر دیا۔ امیر کائنات کافی دیر تک اس کے گلے میں باہیں ڈال کر گریا کرتے رہے، اسے پیار کرتے ہوئے فرمایا تم نے ابھی سے یہ تیور اپنا لیے ہیں، وہ وقت ابھی بہت دور ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ مجلی کے اس بچے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس کا نام مرتجز ہے۔ یہ نام سن کر امیر کائنات نے فرمایا اے شہنشاہ یمن ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے عرض کیا آقا ہر چیز کے آپ مالک ہیں، جو چیز چاہتے ہیں ساتھ لے جائیے۔ مولا کائنات نے کہا ہمیں صرف اس بچے کی اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے ضرورت ہے۔ ناظرین قصہ مختصر، امام علی علیہ السلام مرتجز کو یمن سے مدینے اپنے ساتھ لے آئے، دستور کے مطابق شہر سے باہر قیام ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کی خاطر شہر سے باہر تشریف لائے، مگر انداز یہ تھا کہ آپ ناکا پر سوار تھے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے شہنشاہ انبیاء کا استقبال کیا، تحائف پیش کیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آ کر عرض کرنے لگے بابا جان جو تحفہ آپ میرے لیے لائے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ امیر کائنات علیہ السلام نے گھوڑی مجلی منگوائی، ابھی گھوڑی کچھ دور تھی، مرتجز نے ماں کو چھوڑ دیا اور دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر منہ رکھ دیا۔ اس وقت اس کی عجیب کیفیت تھی، کسی وقت قدموں پر منہ لگاتا، کسی وقت سر مولا کے ہاتھوں پر آنکھیں لگاتا، جس طرح مدت سے بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں۔ بالکل اسی انداز میں دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے میں مصروف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے بہت پیار کیا۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ اس وقت مرتجز کی عمر 3 سال تھی۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے جاتے۔ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا نانا جان یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو، ہم نے آج سے یہ تمہیں دے دیا، یہ آج سے تمہارے نام کا ہو گیا ہے۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی، قریب آئے تو ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو جاتے۔ بہت آہستہ اٹھتا کہ کہیں امام ڈگمگا نہ جائیں، آہستہ چلتا، اور جب امام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ناظرین، ذوالجناح 10 محرم کے بعد کدھر گیا؟ جب 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی گرم زمین پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجناح نے پروانے کی طرح شمع امامت کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کم بخت کا راستہ کاٹا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دولتی کے مزے سے آشنا کیا، اگر کوئی بہت قریب آ گیا تو دانتوں سے اس کی خبر لی۔ اس دوران اس کے جسم پر تیر پیوست ہوتے رہے، سنگ باری ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اور اس دوران شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی محبت میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیام تک پہنچائے۔ یہاں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سجدہ ادا کیا تو امام نے غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت کی آواز سنی تو ذوالجناح سے کہا، جنگ کو چھوڑ دے، کیونکہ رب اب اپنے سے راضی نفس کو راضی ہو کر بلا رہا ہے۔ آگے بڑھا، آقا کے بہتے ہوئے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، سرپٹ دوڑتا ہوا خیام میں آیا اور کربلا کی شیر دل خاتون پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنا دی، اور اس خبر کو سن کر مستورات نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اکثر روایات کے مطابق ذوالجناح اس حلقہ ماتم کے درمیان سے ہی غائب ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر القمہ کی جانب گیا، جہاں حضرت عباس علمدار کا لاشا تھا، اور خود کو اس نے نہر القمہ کے پانی میں اتار کر غائب کر لیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس آ کر جہاں امام شہید ہوئے تھے وہاں پر غائب ہو گیا تھا۔ بعض اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالجناح پردہ غیبت میں ہے، جب امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور ہوگا تو ذوالجناح ان کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوگا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح نے 10 محرم شام غریبہ کو بحکم امام بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کو پشت پر سوار کیا اور ان کو کنویں رے، جہاں پر بی بی شہربانو کا مزار ہے، وہاں تک پہنچایا، اور خود پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گیا، اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر دوبارہ آئے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ ذوالجناح زندہ ہے اور امام زمانہ کی اقامت گاہ پر موجود ہے۔ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ غرض یہ کہ ذوالجناح حکم رب سے محمد و آل محمد کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد حکم ربی اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ ناظرین، آغاز شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے بتائیں کہ ذوالجناح کی شبیہ نکالنے کا آغاز بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں سے ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام پھیلا اور مجالس و عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا تو عقیدت کی بنا پر لوگ مزارات آل محمد علیہ السلام تک تو نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا روحانی سکون کی خاطر شبیہ حرم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح مصائب اہل بیت علیہ السلام شروع ہوئے۔ مصائب اہل بیت کی یاد میں غیر انسانی کردار ذوالجناح کی شبیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق اکثر لوگوں کو بذریعہ بشارت اور اس شبیہ کو نکالنے کے احکامات ملے۔ یقیناً اس بشارت میں کوئی راز قدرت موجود ہے۔ بر صغیر میں شبیہ ذوالجناح کا آغاز تعزیہ داری کے ساتھ ہی ملتان سے شروع ہوا، پھر لاہور، جس شہر کو ہمشیرہ امام حسین علیہ السلام کی سکونت گاہ کا اعزاز حاصل ہے، شبیہ عزاداری کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریاست اودھ اور دکن کے علاوہ بنگال اور بہار تک پھیل گیا۔ دکن میں شیعہ ریاستیں قائم ہوئیں، پھر لکھنؤ اور دہلی میں عزاداری کو فروغ ملا۔ امیر تیمور نے بر صغیر میں جب چڑھائی شروع کی تو یہاں عزاداری پوری طرح قائم ہو چکی تھی، لیکن عہد تیمور میں باقاعدہ شبیہ تعزیہ اور ذوالجناح برآمد کروایا گیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے؟ تو ناظرین، اسلام میں جانوروں کی شبیہ کا تصور موجود ہے۔ اس کی مثال قربانی کے جانور ہیں، جو اس دمبے کی شبیہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ آج اس دمبے کی شبیہ بنا کر ہر سال لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، حالانکہ ہم خود ہی ان جانوروں کو
उस दुम्बे से निस्बत देते हैं। फिर उसके एहतराम में उसकी रस्सी या कील को जिसके साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर ज़िबा होने वाले दुम्बे की शबीह बंदी हो, हम गुस्ताखी नहीं करते, ऐसी कामिल शबीह बनाते हैं कि उसे ज़िबा भी करते हैं। यहाँ इस सवाल का भी इस तरह जवाब मिल जाता है कि ज़ुलजना तो एक था, फिर हर शहर हर गांव से अलग अलग शबीह क्यों निकाली जाती है? क्योंकि जिस तरह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में ज़िबा होने वाला दुम्बा भी एक ही था, लेकिन उसकी याद में लाखों जानवर शबीह बनाकर ज़िबा किए जाते हैं, लिहाजा जिस तरह उस दुम्बे की शबीह का मकसद है कि कुर्बानी हजरत इस्माईल की याद है, इसी तरह शबीह ज़ुलजना का मकसद कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद है। ज़ुलजना को सजाना और गर्दन में दुपट्टा डालने की वजह कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ुलजना पर सवार होकर मक्तल की तरफ रुख किया तो तमाम मस्तूरात ने दो रोया कतार बना ली। जैसे ही ज़ुलजना ने मस्तूरात की कतार के दरमियान चलना शुरू किया तो तमाम मस्तूरात ने अपने सर पर बंधे कपड़े खोल कर ज़ुलजना की गर्दन में बांधे और कहती गईं कि हमारे सर के इस बंधे कपड़े की लाज रखना और मुश्किल वक्त में इमाम को ना छोड़ कर जाना। अरब में ख़वातीन बुरके को सर पर संभालने के लिए दुपट्टे की तरह का एक कपड़ा इस्तेमाल करती थीं, जो माथे से सर की पुश्त की जानिब बांधा जाता था। ये बिल्कुल दुपट्टे की मानद होता था। यौम आशूरा मस्तूरात ने ज़ुलजना की गर्दन में याद दहानी के तौर पर सर के दुपट्टे बांधे। आज ख़वातीन ने उन मजलूम और अजीम मस्तूरात की याद में ये दुपट्टे शबीह ज़ुलजना की गर्दन में बांधे हैं। आज ख़वातीन उन अजीम और मजलूम ख़वातीन की याद में शबीह ज़ुलजना की गर्दन में दुपट्टा बांधती हैं और अल्लाह के हुजूर रहवारी हुसैनी के सदके मन्नतें मानती हैं। ज़ुलजना की पाँव की खाक के हवाले से बात करें कि अल्लाह ताला ने सूरह आदियात में मुजाहिदीन के घोड़ों की टापों से उठने वाले गुबार की कसम खाई है। जब मुजाहिदीन के घोड़ों के पाँव की खाक इतनी मुतबर्रक है कि अल्लाह कुरान में उसकी कस्में खाता है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों की खाक कितनी मुतबर्रक होगी। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसकी खाक से इंसान को शिफा मिल जाती है। जिस किस्म का जख्म हो, उसके जख्मों से मस करने से खाक लगाएं तो जख्म खत्म हो जाता है। जिस औरत की औलाद न होती हो, वो औरत अपने दुपट्टे के दामन में या जो चने की न्याज पेश करे ज़ुलजना को खिलाए, ज़ुलजना के पाँव की खाक सर में लगाए, अल्लाह ताला उसकी गोद हरी करता है। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की दादी ने ज़ुलजना के पास मन्नत मानी थी। ख्वाजा हसन निज़ामी के मुताबिक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद ज़ुलजना पूजा की वालिदा ने आशूर के दिन अपने यहाँ लड़का पैदा होने की मन्नत मानी और बेटा होने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी के नाम पर अपने बेटे का नाम ज़ुलजना पूंजा रखा। कसरत इस्तेमाल से ज़ुलजना सिर्फ जिन्नाह तक रह गया और यही कायद आज़म का खानदानी नाम करार पाया। तो नाज़रीन, ज़ुलजना के हवाले से तमाम रवायात हमने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।